الرحمن الرحیم والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ ایک کو تھوڑا کم کر دے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. دیکھیں حضور علیہ السلام کی یہ چاہت تھی اور منشا تھی کہ ان کی امت کا تعلق جو ہے وہ باطل سے، ظلمات سے اور شیطانیت اور یہ جو کاہن ہیں اور یہ نجومی ان لوگوں سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ٹوٹے اور ایک اچھی مخلوق جو اللہ جل مجدہ نے پیدا فرمائی، جو فائدہ دیتی ہے، نفع دیتی ہے، بھئی اس کے ساتھ ہو. کیونکہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ یہ کسی چیز سے جب منع کرتا ہے تو اس کا متبادل دیتا ہے، یعنی اس کا ایک اچھا حل دیتا ہے، یعنی اچھی چیز دیتا ہے. یہ روکتا کسی چیز سے نہیں مگر یہ کہ اس سے اچھی چیز دے دیتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے اسلام. ہم جو نئی اسلام پر عمل کرتے وہ کم تر اور گھٹیا چیز پر سمجھ لیں وہ اپنا عمل کر رہے ہوتے. جیسے ایک بندہ آپ کو دودھ ہے، وہ آپ سے دودھ لے لیتا ہے اور دوسرا دودھ کہتا ہے میں آپ کو دوں گا، یعنی وہ دودھ جو نقلی دودھ ہے جس میں پانی، زہریلے کیمیکل ہیں جو بندے کی جان لے سکتے ہیں، وہ کہتا ہے لے لیتا ہے، اور آپ کو جو اصلی دودھ ہے وہ دیتا ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اسلام یہی ہے کہ وہ نقلی مقلی جو جتنی چیزیں نقصان دہ ہیں وہ لے کر اس کو اصلی ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس سے منع نہیں کیا جا رہا، اعلیٰ چیز ہمیں آفر کی جا رہی ہے. وہ جو دودھ دینے والا ہے بندہ، وہ اس دودھ پینے سے منع نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں اعلیٰ چیز چاہیے، تمہیں اعلیٰ چیز دوں. اور ہم بچوں کی طرح جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہی جو نشہ لگا ہوا کرتے رہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ مثلا اللہ پاک نے یا نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں یہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، روک دیا مشرکین کو بتوں کی عبادت سے کہ یہ غیر اللہ ہے یہ، اور یہ نفع نقصان بھی کوئی جیسے مردہ چیزیں ہیں اور نہ یہ خدا ہیں، نہ یہ ان کے اندر وہ صفات ہیں. تو وہ بہت سارے کے ساتھ ایسا وہ تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو ایک ایسی ہستی کا پھر تصور دیا، ایک ایسی ہستی سے تعلق جوڑا کہ جس میں کوئی عیب نہیں، جو واقعتاً عبادت کے لائق ہے اور وحدہ لا شریک ہے. تو ان کو اللہ پاک کا تعارف مطلب دیا. لا الہ تو کہا، لا الہ یہ معبود کو چھوڑ دو، منع کر دیا نا، لیکن ساتھ ہی الا اللہ بھی کہہ دیا کہ عبادت سے منع نہیں کیا جائے، لیکن عبادت تو ایک انسان کی ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی کی کرے گا. اگر اللہ کی نہیں کرے گا تو کسی ایکٹر کی کرنا شروع کر دے گا، کسی کھیل کی شروع کر دے گا، کسی بت کی شروع کر دے گا، حب جا کی شروع کر دے گا، اپنے نفس کی شروع کر دے گا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. عبادت تو اس نے کرنی، یہ آپشن ہی نہیں انسان کے پاس کہ اس کو پیدا ہی جب عبادت کے لیے کیا گیا تو عبادت تو اس نے کرنی ہے. اب فرق یہ ہے کہ وہ کس کی کرتا ہے. کوئی عورت کی کرتا ہے پوجا، کوئی جو ہے مال کی کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز نے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے ہٹا کر
آپ دیکھ لیں اللہ پاک کا تصور دیا، اللہ پاک کا تعارف کرایا جو صحیح معنی میں وحدہ لا شریک ہے، اور وہی خدا ہے، وہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح وہ جو لوگ مختلف لیڈروں کے پیچھے چل رہے تھے، جو ان کے نمائندے بنے ہوئے تھے، ان کو لوٹ رہے تھے مذہب کے نام پر، عیسائیت کے نام پر، یہودیت کے نام پر اور اس طرح کی چیز، تو ان سے چھڑوا کے فرمایا ان کے پیچھے نا یہ نا خدا کے نمائندے ہیں، یہ تو اپنے لالچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور خود بھی بھٹک چکے۔ تو اللہ پاک نے ان سے منع کر دیا بھئی یہ دنیاوی لیڈروں کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن ساتھ ہی ایک لیڈر حضور علیہ السلام کی شکل میں دیا، فرمایا یہ ہے تمہارے رہنما۔ اب یہ لوگ، ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں اسلام کی اس نیچر کو، کہ اسلام کی فطرت نیچر یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے، پہلے اس سے ساتھ ہی اس سے اچھی چیز دیتا ہے اور پھر اپنا اس کو روکتا ہے، یا اس کو روک کے اس کو اچھی چیز دے دیتا ہے بعد میں۔ تو یہ تو ہمیں تو خود ہی چاہیے، وہ اللہ پاک کا احسان ماننا چاہیے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا بھی کہ بھئی یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ اللہ کا احسان میں ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو یہ تو ایک مطلب آپ اس میں زہر پی رہے ہیں، روز زہر پینے لگے ہیں، ایک بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے نہ پئیں یہ خطرناک ہے، آپ یہ جوس پئیں جو صحت مند ہے، تو اس کا احسان ماننا چاہیے نا، یا بوجھ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تو جی وہ اصلی دودھ پینا، اصلی جو ہے جوس مطلب یعنی پینے کا کہا جا رہا ہے اور پینا پڑے گا، یعنی یہ بوجھ، تو ہم نے یہ چیزوں کو بوجھ سمجھا، یہ نہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر زنا سے منع کیا ہے تو ایک خوبصورت تصور نکاح کا دیا ہے، بات وہی ہے، وہ بھی عورت سے تعلق رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی بھی بے عزتی کرتا ہے، دوسروں کی بھی بے عزتی کرتا ہے، چھپ چھپا کے قتل و غارت، اور نہ کوئی حق، نہ کوئی حقوق، نہ کوئی شے، نہ شادی ہے، وہ عورت سے تعلق یا حق۔ تو اسلام نے اس کا خوبصورت، بھئی اگر یہ کرنا، یہ ہے اس کا تعلق، تاکہ تمہیں فائدہ ہو دونوں جہانوں میں، تو یہ مطلب کتنی اچھی۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا کسی غیبی مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق ہو، میرے ساتھ کوئی جن ہو جو میری مدد کرتا رہے، میرے ساتھ کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہو کہ بھئی جو میں چیزوں کو ہاتھ لگاؤں مٹی کو سونا بن جائے میری مدد۔ اسی لیے لوگ یہ چلے وغیرہ چیزیں کرتے ہیں، بڑے بڑے عملیات کرتے ہیں، بڑے بڑے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہ کرتے رہتے ہیں، پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے بھئی یہ غلطی ہیں، لیکن وہ اپنے لالچ پہ آئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، ہم جو لینا چاہیں۔ کسی کو مستقبل کا جاننے کا شوق ہے، ہمیں فیوچر میں کیا ہوگا، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، میں جب باہر جاؤں میری حفاظت ہو، میرے ساتھ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ غیبی، تو کسی نے گارڈ لگائے ہوئے ہیں ساتھ، کسی نے کچھ اپنے حساب سے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تصور دیا کہ تمہیں نہ جنات، نہ کاہن، نہ کوئی اور غیبی مخلوق، بلکہ میں تمہیں ایک اوتھینٹیکیٹر، یعنی ایک اللہ پاک نے جو حکم فرمایا بھئی وہ مخلوق کے ساتھ تعلق تمہیں سکھا دیتا ہوں، تمہیں جو ایک جن دے دو، اچھا جن لینے کے لیے وہ پورے سال لگائے گا، پھر بھی پتہ نہیں ملتا، اگر مل گیا تو کیا ملا، ایک شیطان مل گیا، چلو پہلے پھر کوئی بچنے کی امید تھی، اب جب اس نے اس شیاطین کے ساتھ دوستی کر لی اب بچنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ تھوڑی بہت اس کو بتائیں گے وہ اچھی باتیں، لیکن اس کے بعد وہ بھٹکا دیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام اصل میں بندہ، بات یہ ہے کہ ایک اگر تو انسان ہونا، وہ تو اس کو تو قدر ہوتی ہے بھی یہ کتنی نعمت ہے، اور جو انسان کے اندر وہ چیز نہ ہو تو اس کو مفت دے دی جائے، اس کی وہ قدر نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام ہمیں مفت مل گئے، اس لیے جو ہے مطلب ہے کہ ہم میں سے بعض کو وہ قدر نہیں جو آپ علیہ السلام کی ہونی چاہیے۔ چھوٹی چیز مطلب دوسری چیزیں جس کو ہم حاصل کرتے ہیں دنیا میں لیڈروں کے ساتھ، یا بھئی میرا فلاں سے رابطہ ہو گیا، میرا پرائم منسٹر سے رابطہ ہے، میرا صدروں سے رابطہ ہے، وہ کیونکہ وہ محنت کر کے جتنے پاپڑ بیل کے ہوتا ہے جی
فوٹو بھی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تھوڑی سی محنت کی اور کیا کریں، مطلب ہے یہ 3-4 شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے تھے 3 دن میں تو بندے کو مقصد زندگی ہماری صحبت میں مل سکتا ہے، 3 دن کے اندر، اور اس کی برستہ جو ہے۔ اور اس کے بعد جیسا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ یہاں پاکستان کے کتنے بڑے ولی ہیں، اور سیدنا عبدالعزیز دبان بھائی مہینے سے زیادہ یہ معاملہ نہیں ہے، چاہے تو مہینہ اکٹھا لگا لے، چاہے 2-2 3-3 دن کا، آپ نے مثلا 2 دن گزار 2 دن اور کا، تو بندہ جو ہے کوئی تو پہنچے، جیسے یہ دربار میں جو فرما رہے ہیں پہنچے، باہر دربار شریف، اب آگے تو ان کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے 4 دن میں ہی پہنچ جائیں، 5ویں دن ہی پہنچ جائیں، جس طرح یہ ساتھی جو ابھی نماز کا بتا رہے تھے یہ چیزیں۔ تو جب اتنا بڑا یعنی احسان اور اتنی بڑی نعمت بندے کو حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کو پھر یہ دوسرے تعلقات جو ہے کہ وہ اہمیت نہیں رہتی، اس کے نزدیک کوئی نہیں یہ چیز جو ہے رہتی۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو اب یہ جو پریزنٹیشن کچھ میں ابھی کروں گا، کچھ بعد میں یہ وہ ساتھی شاید کر دیں، اس میں وہ نسخے دینے ہیں حضور علیہ السلام کے نسخے، ایسے نہیں ہیں بھئی کوئی اٹے سٹے والے میرے بھئی مجھے ہی پتہ ہے، نہیں، یہ احادیث میں ہے ریفرنس کے ساتھ آپ کو، کہ آپ کے ساتھ مطلب ہے کہ 8-10 فرشتے جو ہیں وہ رہیں، آپ کے کاموں میں برکت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے رزق میں برکت ہو، اللہ پاک سے تعلق میں برکت ہو، آسانی، جس طرح لوگ چاہتے ہیں ہمارے لیے آسانی ہو، اب چاہتے ہیں ہم آسانی ہے اور راستہ جو ہے وہ شیطانوں والا اختیار کیا ہوا ہے، تو آسانی کیسے ہو؟ تو انبیاء، وہ ایک بندہ کہنے لگا انبیاء پر آزمائش آتی ہے، تو نیک بندہ جتنا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی آتی ہے، تو وہ بزرگ فرمانے لگے تو وہ جو آزمائش تو تب ہو کہ جب اس نے خود اپنی محنت، اپنا صبر اختیار کرنا ہو، اپنی مدد، وہاں بھی تو اللہ ہی نے مدد کرنی ہے نا۔ اگر انبیاء پر آزمائش آئی تو نصرت کس نے کی؟ اگر ولی، کئی لوگ اس ڈر سے دین کی طرف نہیں آتے، اے جی نیک بنیں گے تو مشکلات آ جائیں گی، شیطان نے ان کے نیک نہیں بڑا مجاہدہ ہو جائے، اچھا جی کہتے ہیں نیک بندوں پر مشکلات آتی ہیں، بھئی وہ مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن وہ اس مشکلات کو ہٹانے والی ہستی بھی تو ساتھ ہوتی ہے نا، انہیں اٹھانا۔ دوسرے راستے میں مشکلات مثال کچھ نہیں ہے، بھئی بندہ گھر بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا، شیطان کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک دم ہی مطلب ہے اس بندے کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح کہ غلط چیز کھاتا رہے اس وقت تو مزہ آ رہا ہے نشے والی، لیکن جب وہ سارے پیٹ میں جائے گا زہر، وہ میٹھا زہر، تو پھر جو ہے وہ بندے کا اثرات ختم ہو گئے۔ تو یاد رکھیں آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے اندر سے جو نکالنے والی ذات ہے وہ بھی اللہ کے، بندہ اپنی طاقت سے وہ نہیں نکلتا، لا حول ولا قوت۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر اللہ پاک کی طرف وہ آزمائش بندے کو اوپر کرنے کے لیے، یعنی اس کو بلند کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، وہ اس کو اوپر لے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر مدد بھی ساتھ اللہ پاک کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس درجے میں آ کے کرے۔ ہاں بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ 5ویں کا امتحان بھی آزمائش ہے، مڈل کا بھی آزمائش ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی ٹیچر مدد بھی کر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ چاہے وہ ساری مدد بھی کر رہے ہیں، ٹیوشن بھی ہے، لیکن وہ 5ویں 8ویں کی 10ویں کی 12ویں کی آزمائش نہیں، بلکہ اس بندے کے اندر وہ صلاحیت۔ اور دوسری شیطانی زندگی کا یہ ہے، وہ کہتا ہے تم ہاں مسئلے میں پڑے ہو جی، میں ڈگری کرنی ہے، یہ لو میں تمہیں ڈگری دے دیتا ہوں، پیپر ہی لینا ہے نا۔ جیسے کئی لوگ نقلی ڈگریوں سے وہ جابے بھی، جہاز بھی چلا رہے تھے سارے، لیکن وہ جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ ساری ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیطانی کی وہ کہتے ہیں ڈگری لے، یہ لو ڈگری، تو یہ مطلب ہے، لیکن اس میں بندے کے اندر تو وہ صلاحیت تو نہیں نا پیدا ہوئی۔ اب جب اس کو جہاز چلانے کے لیے کہا جائے گا، وہ وہاں ایسی غلطی کر گزرے گا، کوئی کام کرنے کو، کوئی پل بنانے کو، پل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کچھ دیر بعد، تو مطلب اس پر سارا آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا ڈگری ہی اس کی سول انجینئر کی غلطی ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ بندہ میرے ساتھ نیکی نہیں کی جس نے مجھے یہ دی، بلکہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، اور جو کہتے تھے بھئی اس طرح کرو وہ۔ تو انبیاء علیہ السلام تو وہ بندوں کے اندر وہ اپنے وقت میں، اور نبی علیہ السلام اب
یعنی اس امت کے لیے جو آپ نے بتایا وہ اپنی امت کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، امت کو اٹھانے کے لیے چیزیں پیدا کی تاکہ یہ موج کریں، یہ عیش میں رہیں۔ آپ کی آخری دعائیں یہ تھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک وہ موقع تھا کہ مسجد نبوی میں منبر پر ہم نے پھر حضور علیہ السلام کو اس کے بعد نہیں دیکھا۔ وہ جو منبر ہے مسجد نبوی کا، کتابوں میں ذکر آیا ہے اس کا، مورخین نے، شارحین نے، اصحاب سیر نے لکھا ہے، اس کی پیمائشیں تک لکھی ہوئی اتنا تھا۔ اس کی نقل وہ جو نیچے آپ دیکھیں نا منبر، آپ نے ایک لکڑی، وہ ابھی اس کو تھوڑا سا، یعنی یہ اس کی عین نقل کی گئی ہے جو مسجد نبوی کا جو منبر تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جو کتابوں میں آیا ہے۔ وہ جو نیچے ابھی آپ گئے نا کھانا دیکھیں نا، پتہ نہ ہو بندے کو، اس لیے کہتے ہیں معرفت نہ ہو تو اس کے لیے کوئی بڑی چیز بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کھانا تو روز کھاتے ہیں، تو وہ جو منبر پڑا ہوا ہے ادھر، وہ اس کی عین، جس کو ریپلیکیٹ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بھئی ایک نقل، جس طرح نالین شریفین کی نقل بناتے ہیں، تو یہ عملی طور پر اس کی جو نبی علیہ السلام کا منبر تھا، بھئی کتابوں میں پیمائشیں تک لکھی ہوئی ہیں، بھئی اتنا بڑا تھا، اتنے فٹ تھے، اس طرح کی لکڑی تھی تیار کی، اسی لکڑی سے غزالی صاحب نے ماشاءاللہ ان کو کہا تھا، تو وہ انہوں نے اپنا بنوایا۔ وہ فوٹو دیکھ کے، وہ جو یعنی تاریخ میں جس طرح اس کا منظر آیا ہے، پھر اس کو فوٹو دیکھ کے اور اس کی پیمائشیں بھی دیکھ کے، تو یہ آج آپ نیچے جائیں تو دیکھیے، صحیح منبر نہیں آپ دیکھ سکے تو اس کی زیارت کر لیے، تو ظاہری زیارت ہے۔ باطن میں جو ابھی روحانی معراج آپ کریں گے تو اس میں وہ صحیح منبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ جائیں گے مسجد نبوی میں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کوئی، تو بڑا مقام ہے مسجد نبوی میں جا کے، وہ اگر پرانی مسجد نبوی میں بندہ چلا جائے مکاشفے میں، روحانی دنیا میں، تو اس کو اس طرح کا طرز کا منبر نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھ لیں۔ خیر وہ منبر سے بات چھڑ گئی، تو وہاں صحابہ کرام رضوان اجمعین فرماتے ہیں کہ جو آخری ملاقات جو مسجد نبوی میں ہماری ہوئی حضور علیہ السلام سے، کہ یعنی جو منبر نبوی پر جو آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، تو آخر میں کہتے ہیں کہ وہ خطبہ آپ نے دیا مختصر سا، آخر میں آپ نے دعائیں دی۔ وہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ آپ علیہ السلام تو اپنی امت کو اٹھانا چاہتے ہیں اور عزت اور مرتبہ مقام مطلب ہے کہ یعنی ہو، اس لیے آپ نے جو حکم احکام دیے اس کو شیطان جو ہے وہ دبانا چاہتا ہے، وہ نیچے لے کے جانا چاہتا ہے چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا عزکم اللہ، آخری کلمات آپ کے یہ ہیں، اللہ تمہیں عزتیں دے۔ یہ وہاں کے صحابہ کو جو موجود تھے اور آنے والی امت کو جو دعائیں ہیں، کیونکہ یہ آخری مطلب اجتماعی جو ہے یعنی اجتماع تھا نبی علیہ السلام کا۔ فرمایا عزکم اللہ، نصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ اور پھر آخری فرمایا ودعکم وقول لکم سلام علیکم، اب میں الوداع تمہیں کہہ رہا ہوں اور میری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اپنے اندر گزرے، کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ نہیں اس طرح کا موقع ملا۔ بہرحال مقصد بات کرنے کا، یہ سنانے کا کہ بندہ پہچانے کہ میری خیر خواہ کون ہے، اور اسی میں جو ہے میری سعادت ہے، اور جو دوسرے جو ہے مجھے نقلی مکلی چیزیں دے رہے ہیں، یا ڈاکٹروں میں بھی دیکھ لیں بعض نقلی ہوتے ہیں، وہ مثلا دوائیاں جو ہے وہ 5-6 قسم کی ہوتی ہیں، نرم دوائی، پھر درمیانی، پھر اس سے سخت، پھر اس سے سخت، پھر آخری درجے کی۔ تو جو صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے نرم دوائی دیتا ہے، اس سے آرام اتنا نہیں جلدی آتا، لیکن آہستہ آہستہ بندے کو آرام ہی نہیں آیا، اچھا پھر وہ دوسرے، اس کو پتہ ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ جو دوسرے لیول کی دوائی، تیسرے کی، چوتھے کی، جو آخری مریض کو دی جاتی ہے، آخری لمحے جو آخری ڈوز ہوتا ہے۔ اور یہ جو نقلی مکلی جو کمپاؤڈر ٹائپ بنے ہوئے ہیں، ان کو تو مطلب ہے یہ تو دنیا میں جہنم خرید رہے ہیں، یہ بات سن لیں، یہ جو اپنا یہ تو دنیا میں جہنم بنا کے اپنی جا رہے ہیں۔ بھئی جب صلاحیت ہی نہیں ان کا وہاں بیٹھنا، یہ صحیح دوائی بھی دے دیں پھر بھی یہ گناہ گار ہیں۔ یہ دین کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ یعنی اس درجے کا نہیں علم کا، اور وہ بندہ اگر صحیح مسئلہ بھی بتا دے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور جو عالم ہے، مجتہد ہے، جس نے کیا ہوا ہے، وہ غلطی بھی اس میں کر دے تو اس کو اجر ملتا ہے۔
اسی طرح یہ ڈاکٹر ہے، جو صحیح ڈاکٹر ہے اس نے صحیح علاج کیا، غلطی ہو گئی، بندہ مر گیا، اس کو پھر بھی ثواب ملے گا۔ نیت اس کی ٹھیک ہے، اس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، لیکن بس اب مطلب ہو گیا، اس کی سمجھ نہیں آئی، اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو کمپاؤنڈر ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بھائی وہ صلاحیت نہیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ شریعت کی طرف سے، وہ اگر دیں، بندے ٹھیک بھی اور تب بھی گناہ گار ہیں، تب ان کو گناہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر بھی ایسے، تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ، اچھا گئے جی، میں تو ڈاکٹر وہ MBBS ہے اس پہ گیا تھا، کوئی آرام نہیں آیا، اچھا فلاں ہے ادھر جو ہے بیٹھتا ہے 2 دن، بڑی اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس نے مجھے گولی دی ہے، اس سے وقت آرام۔ اب اس نے وہ آخری درجے کا ڈرگ جو مطلب تھا، جو سخت قسم کا، وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے تو کوئی نہیں، وہ پہلے دے دیا تو اسی وقت آرام آ جائے گا، لیکن 10 دن بعد 20 دن بعد الٹا پھڑک رہا ہے بندہ، اب اس کو پتہ نہیں جی کیا ہوا اس کو، پھر کیا ہوا، یا میں مہینے بعد میرا ہی ایکسپائر ہو۔ تو یہی حال جو ہے شیطان کا اور دوسرے لوگوں کا ہے، اور نبی علیہ السلام اصل چیز جو ہے وہ یعنی دے رہے ہیں۔ تو اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ سب ذرا پڑھ دیجئے، میں پھر جہاں تشریح کی تھوڑی ضرورت ہوئی پھر وہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا سے قبر تک اور حشر سے جنت و جہنم تک فرشتے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ کسی کی روح کو قبض کرنا ہو، جنت اور دنیا کے معاملات ہوں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی جس کو روح کار لاتے ہوئے یہ عالم غیب بہت سارے معاملات نپٹاتے ہیں۔ فرشتے اللہ جل جلالہ کی تابعدار مخلوق ہے جو پیدائش سے ہی اللہ جل جلالہ کی فرما بردار رہتی ہے۔ ہاں یہ آپ نے سن لیا، اور آسان ہے سمجھنا بھی کہ بھئی یہ وہ مخلوق ہے جو روحوں سے قبض کرنے، طاقت ان کی دیکھیں نا، کہ روح کو لانے میں بھی ان کا دخل ہے، تو اتنی طاقت ہے، یعنی زندگی کا دینے کا جو سبب بنتے ہیں اور موت کا جو سبب بنتے ہیں، یعنی اتنی طاقت۔ باقی چیزیں تو چھوڑیں، رزق جو ہے، چیزیں مطلب یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے بھائی۔ یہاں تک کہ یہ اہل دیوان ہے، وہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اہل دیوان کہتے ہیں کہ جو کتب اور ابدال اور غوثوں کی جو مجلس ہے، وہاں جو بیٹھتے ہیں وہ، تو اس میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بعض کام ہے وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی جو ہے بڑا ولی ہو یا جو ہے، وہ صرف فرشتے ہی، تو وہ بھی ان کے جو ہے مدد کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ جنات ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا کام یعنی کرتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اس طرح کی مخلوق ہے جی۔ یہ نہ صرف دنیاوی امور کے ذمہ دار ہیں بلکہ پانی کے قطرات سے لے کر ستاروں، کائناتوں اور جنت اور جہنم کے اختیارات بھی ان کے پاس ہیں۔ ہم نے ایک نہ نظر آنے والے کمزور وائرس کی طاقت دیکھی کہ جس نے ساری دنیا کی حرکت کو روک دیا، اور فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جن کے سامنے نہ کوئی وائرس اور نہ ہی کوئی روح ٹھہر سکتی۔ اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ہر چیز ان کے سامنے ساکت ہو جاتی۔ انسان بھی فرشتوں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، ان سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں، ان سے دعائیں لے سکتے ہیں، رحمت اور برکت حاصل کر سکتے ہیں، موت کے وقت اور موت اور بعد کی زندگی میں بھی۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا یہ وائرس، مثلا کرونا وائرس آیا، تو اس نے تو ایک چھوٹی سی چیز نظر نہ دنیا کو روک دیا۔ اب ملائکہ کی طاقت ہے، ان کے سامنے نہ کوئی وائرس، نہ کوئی روح، نہ کوئی جن۔ شیطان کہتے ہیں کہ جب اس نے جنگ بدر میں لوگوں کو لے آیا، وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جیسے وہ یعنی کہتا ہے سب، ابھی ہمیں بھی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لو کر لو۔ جب فرشتے اترتے دیکھے دوسروں کو، ابو جہل وغیرہ کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، اس کو نظر آ رہے تھے، تو یہ وہاں سے بھاگ، اس نے کہا کہ کدھر جانے کا، میں تو خود خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نظر نہیں۔ مطلب ہے ان کو عین جنگ کے سامنے کھڑا کر کے جہاں سے وہ نہ واپس آ سکیں، نہ مطلب ہے کہ یعنی وہ دھکا دے دیا اور خود واپس آ گیا۔ ہر بندے کے ساتھ یہی اس کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سمجھ جاؤ کمثل الشیطان، شیطان کی مثال میں تمہیں سمجھاتا ہوں،
اللہ پر فرمایا سمجھ جاؤ اذ قال الانسان اکفر، یہ انسان سے نہ شکری، کفر، نہ شکری، گناہ، مطلب غلط چیزوں کی یہ پہلے کراتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اذ قال الانسان اکفر فلما کفر، اور جب وہ کر لیتا ہے وہ غلط کام ہو گیا، وہ کفر ہو گیا، وہ چیزیں، تو اس وقت جب پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں سے واپس نہیں آ سکتا، جیسے وہ بتا رہا ہوں جنگ بدر میں اب جنگ سامنے آ گئی، آمنے سامنے، اب وہاں تو پھر بندے کیا کریں؟ تو فرمایا پھر یہ کہتا ہے قال انی بریء منک، کہتا ہے میں اس سے بری، تم سے بری ہوں، اور جو تم کر رہے ہو جو ہے، بلکہ میں تو خود انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، تم کیوں ادھر آئے، یہ کیوں کیا تم نے؟ مثال کے طور پر یہ اس کی کہانی ہے یہ چیز۔ جی اب فرشتوں کے ساتھ کیسے تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ میں ان کو بتاتا ہوں۔ اب یہ جو اگلی چیز ہے وہ جو آپ کے یعنی وہ جو طریقہ سیکھنے والا جسے لکھا ہے پہلا طریقہ، وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ گھر جا کے آپ بھی استعمال کر سکیں نسخہ، تو وہ ہے نا، آپ کی بیوی بھی استعمال کر سکتے، آپ کے بچے بھی استعمال کر سکیں، آپ کے رشتہ دار بھی، وہ چیز۔ تو وہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی نیت اچھی کرنے سے ایک فرشتہ آپ کی مدد کرنے کے لیے جھنڈا لے کر آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں اس کی مشق کر کے دیکھیں اور فرق محسوس کریں، اللہ اور اس کے فرشتوں کو حاضر جانیں گے۔ یہ جان کر آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی طاقتور محسوس کریں گے، اللہ پاک کا ایک فرشتہ کہ آپ کی مدد اور نصرت یعنی اس کی آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یعنی عمل بتا رہا ہوں، وہ تو جو لکھا ہوا ہے، مثلا آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، اب گھر سے جو بندہ نکلتا ہے کچھ نہ کچھ تو سوچ کے نکلتا ہے نا، ایسے تو منہ اٹھایا مطلب کہ نکل گیا، مطلب یعنی کچھ نہ کچھ تو میں بور ہو رہا ہوں، میں باہر جانا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ پاک کی حضوری اور کسی اچھے کام کی نیت کرے۔ پڑھا کچھ نہیں ہے اس نے، پڑھا کچھ نہیں زبان سے، اچھے صرف نیت کرنی ہے دل سے کہ میں مثلا بازار جا رہا ہوں سودا لینے کے لیے، یہ بھی اچھی چیز ہے، کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی اچھی چیز ہے، رشتہ داروں کو ملنے جا رہا ہوں، بیمار پرسی کرنے جا رہا ہوں، کسی کی شادی پر جا رہا ہوں، کسی کی غمی پر، لیکن اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ فرمایا جو ہی وہ یہ نیت کرتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ جھنڈا لے کر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو جھنڈا ایک چھتری نما سمجھے بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو مطلب کور ہوتا ہے، اور وہ دوسرا وہ شیطانوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے قریب نہ آنا، مطلب ہے کہ یہ ہماری حفاظت کے اندر ہے۔ جس طرح میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ فرشتے جو ہے، شیطان جو ہے وہ فرشتوں سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ اب یہ بندہ مثلا بازار جاتا ہے، وہاں اس نے سودا لینا ہے، وہ فرشتہ وہاں بھی ہوگا، بازار میں اس کی حفاظت کرے گا، دکاندار کے ذہن میں خیال ڈالے گا کہ اس کے ساتھ اچھے طرح معاملہ کرو، نرمی، وہ کیونکہ ان کو طاقت ہوتی ہے، وہ بندے کو اثر ڈال سکتے ہیں، جیسے جنات اثر ڈال سکتے ہیں، فرشتے بھی اثر ڈال سکتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ معاملہ اس طرح کرو۔ جہاں جہاں جائے گا اور مخلوق ہوتی ہے ساری، پھر وہ سودا لیا، پھر کسی کام کیا، پھر کوئی اور کیا، کھانا کھایا، برکتیں ڈالے گا چیزیں، تو وہ بندہ جب تک واپس نہیں لوٹے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کہاں ایک جن کا ساتھ ہونا جس کو خود بھوک لگی وہ بھاگ جائے گا، فرشتے کے نہ بھوک ہے، نہ اس کو روٹی چاہیے، نہ اس کو گوشت چاہیے، نہ اس کے بچے ہیں، تو وہ دوسری چیزیں تو بہانے بناتے رہتے ہیں چیزیں۔ یا اب یہ حدیث بھی پڑھ لیں مسند احمد کی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے یہ لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی نکلنے والا جو اپنے گھر سے نکلتا ہے مگر اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں۔ اگر وہ شخص اللہ پاک کے پسندیدہ کام کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور وہ شخص فرشتے کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے یہاں تک کہ گھر واپس لوٹ آئے۔ اور اگر وہ ایسے کام کے لیے نکلتا ہے، اب یہ دوسرا طرف ہے، دوسرے منظر ہے یہ کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے یا ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اس کے پیچھے شیطان اپنا جھنڈا لے کر چل پڑتا ہے
اور وہ شخص شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ تو اب یہ ایک طرف نہیں، یہ دونوں طرف ہو گیا معاملہ کہ اگر وہ غلط نیت لے کے نکلتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، ابھی اسی وقت شیطان ساتھ، اب ہر کام میں بے برکتی، ہر کام میں نحوست، ہر کام میں مطلب ہے کہ نقصان، جو فائدہ بعض دفعہ نظر آتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ بھائی تھوڑا سا فائدہ، اس کے بعد بھائی ایک جیسے وہ فراڈی ہوتے ہیں، آپ سے 1000 روپیہ مطلب ہے کہ لے لیا، کہتے ہیں لاکھ دیں گے، مطلب ہے کہ اور جو 10,000 ہے وہ بھی لے کے چلے گئے، مطلب ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اس طرح کی چیز۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ عمل تو بعد کی بات ہے، نیت ہی بندہ الٹی گھر سے نکلنے سے پہلے کر لے تو بس اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی ہے، اب وہ کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ اور ہم جو بری نیتوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز اور ذکر روزہ بھی کیا تو اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک تو زیادہ وقت ہمارا مسجد سے باہر جو ہے وہ گزرتا ہے، پھر نماز کو قائم کرنا اور روزے کو قائم کرنا تو وہ تو بعد میں یعنی باہر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ پڑھیے ماشاء اللہ۔ یہ اب دوسرا یہ نسخہ تو سمجھ آ گیا نا پہلا، اب آپ نے کوئی مشکل اس میں نہیں، گھر جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، نیت کر کے اچھے کام کی، بری ہے تو اس کو ختم کر دیں، اچھی کو لا کے باہر نکلیں، محسوس کریں، صبر کریں کہ اب اللہ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جھنڈا فرشتہ لے کے میرے ساتھ ہے، میں جہاں جاؤں، کوئی جب تک کہ وہ نہ واپس نہ آئے، بشرطے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی غلط کام بھی مطلب یہ نہ ہو کہ باہر جا کے پھر الٹے شروع کر دے، مطلب اسی پہ قائم رہے اس نیت پہ۔ جی زندگی میں روزمرہ کے مسائل، رات کو پرسکون نیند نہ آئے تو ہمیں پریشانی اور بے قراری ہو جاتی ہے، اور سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے، ہمارا دن بھی خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور ہم ارد گرد کے لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ شیطانی مخلوق کو ارد گرد محسوس کرتے ہیں، برے خواب دیکھتے ہیں، یہ شیطانی خیالات ان کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور اکثر ناپاکی کی حالت میں سو جاتے ہیں، جسم لباس یا بستر کو پاک کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اسی وجہ سے زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے طریقہ بتایا، بہت سارے بتایا، یہ تو کیونکہ ہم فرشتوں کے متعلقہ بھائی رات کو آپ کا معاملہ اچھا رہے، رات کو آپ کی جو ہے نیند کے سکون کے ایک نورانیت کی حالت میں بندہ گزارے جو، تو یہ حدیث شریف کا پہلے تشریح سن لیں پھر حدیث بھی، کہ اگر آپ رات کو سکون کی نیند سو جانا چاہتے ہیں، راحت اور آرام چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں، تو فرشتوں کی حفاظت کرنے کا جو ہے حاصل کرنے کا طریقہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ نبی علیہ السلام جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں اسی طرح سونے سے پہلے بھی وضو فرماتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات ہے، یعنی ہم سنتے ہیں بھئی اب تو سونا ہے، اب تو وضو نہ ہو بلکہ جس کا ہو وہ بھی کہتا ہے میں ٹائلٹ سے ہو کر وہ کرتا ہے، وہ بھی توڑ آتا ہے، مطلب اپنا ہوا تو وہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں نماز میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے نا، اس لیے جو بندہ سوتا ہے اس وقت بھی روح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے دربار میں ہی حاضری سمجھنے ہوتی ہے، لیکن جس روح کا جنہوں نے وضو نہیں کیا ان کو اوپر ایکسیس نہیں ملتی، ان کی پھر نیچے ہی بھٹکتی چلتی ادھر ادھر اپنا رہتی ہے، آسمانوں میں وہی جاتی ہیں وہ جن کا مطلب ہے وہ ہو، اور وہ تو چلو ایک الگ بات ہے۔ تو جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پتہ چلا احادیث شریف سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ابھی آپ پڑھتے ہیں حدیث، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جسموں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پاک کر دے گا۔ یعنی آپ دیکھیں نا وضو کا ظاہری طہارت کا بھی کتنا فائدہ ہے، کئی ہے گندے مندے رہو، اندر صاف ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، اندر بھی ظاہر بھی باطن بھی صاف ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا اس حدیث کے مطابق اگر ظاہر کو صاف رکھو گے تو اللہ پاک تمہارے باطن کو بھی اس کے ذریعے صاف کرے گا، یعنی اس پر اثر ہوتا ہے، وضو کا اثر ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ بیان فرمایا کہ بندہ جب ہاتھ دھوتا ہے وضو کے وقت اس کے ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں،
پھر کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو ہو رہا ہے نا، اللہ پاک اب کر رہے ہیں نا صاف اس کا، جو باطنی طور پر ظلمتیں آ گئی تھی گناہ کی، وہ اب یہ تو بندہ تو ظاہر کو صاف کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، لیکن اس کے جو ظلمت ہے اس کو کون صاف کر رہا ہے باطن؟ وہ اللہ پاک صاف کر رہا ہے۔ اس طرح مسح کرے گا تو یہ اشارہ ہے اس میں کہ تم جسموں کو پاک کرو، یعنی اس کا مطلب وضو ہے، غسل ہے، وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی ہستی، ان کو تو جب وہ پانی دیکھتے وضو کا کسی کا تو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ کون کون سے گناہ دھلے جا رہے ہیں۔ وہ تو آپ پھر کبھی مسجد میں یعنی ہوتے یا کہیں وضو کی جگہ تو پانی گزر رہا ہوتا تو آپ کی نظر پڑتی تو آپ نے دیکھا تو ایک نوجوان کا کوئی گناہ سامنے آیا تو اس کو تنہائی میں فرمایا کہ مطلب یعنی کہ بھئی یہ نہ کیا کرو۔ پھر بعد میں آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا یہ مخلوق کی جو ہے یہ تو ہی ہے کہ جس کے عیب بھی سامنے ہے، پھر ستاری بھی فرماتا ہے اور مطلب بندوں کو موقع بھی دیتا ہے، یہ میرے سے یہ چیز ہٹا لے۔ تو ان کا جو ہے پھر وہ ورنہ وہ یعنی اتنا کہ بھئی وضو میں بھی جو ہے تو یہ چیز، تو یہ حدیث ہو گئی۔ فرمایا کہ ان جسموں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا۔ جو بھی بندہ رات کو طہارت کے ساتھ سوئے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساری رات گزارتا ہے، یہ خاص ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسپیشل اس کے لیے آتا ہے۔ جب بھی بندہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما کہ یہ وضو کے ساتھ سویا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں مفت کی دعائیں، اب ہو سکتا ہے یہ گناہوں کی حالت میں سویا، کوئی گناہ بھی ہو تھوڑا بہت، لیکن وہ وضو کی حالت میں سونے سے اس نے تو نہیں معافی مانگی، فرشتے نے اس کی طرف سے معافی مانگی، ہو سکتا ہے جب یہ اٹھے تو اندر سے بھی پاک ظاہر بھی پاک، تو اس کو تو اچھا ہی لگنا ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح جو ہے ماشاءاللہ ہاں اس طرح کے تقریباً 10 ہیں چیزیں نسخے، وہ ابھی یہ انشاءاللہ آپ ناشتہ کر دن میں بھی آپ کو، لیکن یہ 2 چیزیں ابھی آپ نے سیکھی، اس سے طرح 10 میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں 20 چھوٹے چھوٹے یعنی مختصر احادیث میں وہ جو عمل بیان کیے گئے، آپ نے وہ 4 5 6 سیکھ لیے، جا کے شروع کر دیے، آپ رات دن سمجھ لیں کہ فرشتوں کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ جی مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے، تو وہ یہ مخلوق ہے جو یہ کر سکتی ہے، بندے کے لیے برکت دے سکتی ہے، رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو عذاب بھیجنا ہو یا رحمتیں وہ انہی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں زیادہ تر جو ہے، اور وہ کام سے ان کاموں سے بندہ بچے جن سے جو ہے یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ نہیں آتے، مطلب جو خاص طور پر رحمت والی چیزیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ ناشتے کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، سوال کر لیں پھر اس کے بعد ناشتہ کر لیں جو جی۔ نماز کے اندر روحانی نماز جو پڑھ رہے ہیں تو کیفیات مختلف قسم کی آتی ہیں، بسم اللہ، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے جیسے وہ ہو رہا ہو ہونے دینا چاہیے؟ دیکھیں جب بندہ آپ روحانی نماز پڑھ رہے ہیں ایک مختلف ایک روٹ فالو کر رہے ہیں، جس طرح وہ بھائی نے وہ عرض کر رہے تھے کہ بھئی پہلے تو بندہ سوچتا ہی ہے، بعد میں وہ پھر ایک قسم کا مشاہدہ بن جاتا ہے مثال طور پر، تو خود بخود جدھر وہ روح مثال کے طور پر جا رہی ہے کھل رہی ہے، وہ بے شک ادھر جائے، لیکن استاد اور مرشد اور مشائخ کی وہ ان کو ساتھ بس جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ اچھا ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کو خود کہیں لے کے جایا جا رہا ہے، مطلب یعنی چیزیں تو یعنی کیفیات جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ بے شک جو ہے وہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ آنسو وغیرہ نکلتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے کہ بندے سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یعنی کیا مطلب کنٹرول نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ آنسو نکلنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اچھی بات ہے ضرور نماز میں مطلب گیا تو یعنی کبھی سی تاریخ ہو جاتی ہے یا وہ جیسے
दिक्कत जिसको, हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होना चाहिए नमाज में। इसको कंट्रोल नहीं करना। नहीं, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यानी नमाज में अल्लाह के खौफ से, हजूरी से रिक्कत तारी हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे आप कह रहे कप कप की तारी हो जाना, आंसू निकलना, ये तो ऐन मकसूद हालतें हैं, ये तो होनी चाहिए नमाज में। तो इसमें नमाज ख़राब नहीं बल्कि नमाज कमाल तक जो है पहुँचती है। ना ही इन अहवाल को रोकना चाहिए। हाँ, नकली अहवाल को रोकना चाहिए, वे खुद नहीं तारी करना चाहिए अपने ऊपर। तो जो है ये तो चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने खानपुर आए थे, ये बयान किया था पिछले, और अभी भी उसी के बारे में आपने किया है। तो मैं जब भी घर से पहले भी निकला तो मेरे दरवाजे के ऊपर मैंने एक तरफ कलमा पाक लिखवाया और दूसरी तरफ अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। मैं पहले भी जब से घर से मैं निकलता तो दुआ पढ़ के निकलता, लेकिन जब आप खानपुर तशरीफ लाए थे चौधरी बूटे के घर पे, आपने ये फरिश्तों के बारे में मामला इस तरह झंडा लेकर दवा मांग के करो, उससे मैं उस पर दवा उसी तरह करके निकलता हूँ। तो ये बहुत सी जब अभी हाल ही में मुझे कोई ऐसे मुशाहदा हुए हैं तो मैंने जैसे कोई दिल में ख्वाहिश की, अभी मैंने एक साथी को भी परसों ऐसे बात की, तो मैंने कहा मैं दिल में ख्वाहिश थी मुझे, मैं बेगम में ये चीज़ तो आज कल ये बना लो। तो अभी वो 10 मिनट ये नहीं गुजरे थे तो दरवाजे पे बेल हुई, तो वो बंदा वही चीज़ लेकर, कोई मतलब मेरे दोस्त अब देहात से वो लेकर दरवाजे पे आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि ये तो ऐसा कोई मौजूदा है, तो ये क्या ये ऐसे, और इस तरह और भी ऐसे कई वो शायद टाइम थोड़ा है। इस तरह एक बंदे ने मुझे काम कहा, मैं घर से निकला तो फ़ोन आ गया दुआ करके, कहने शेख साहब कहाँ हो? मैं गया तो घर से कभी जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, कहने यार फलां बंदे को यार फ़ोन तो कर देना, ये वो मेरा मसला हो रहा है, 3 दिन से चक्कर लगा। मैं अल्लाह ताला बरकत करेगा, आप जाना मेरी बात करवा दें। वो वहाँ गया दफ्तर में जाके उसने मेरा नाम कहा है, तो अभी मेरे से बात भी नहीं करवाई। वो कहना अभी बैठो कोई बात नहीं, मैं वो उसका फाइल लेकर आ गया, चलो साइन करके सर उसको दे। तो ये मतलब इसके बारे में कि ये क्या मतलब अल्लाह की तरफ से मामला होता है, इनके फरिश्ते ही कोई ऐसे मामला करते हैं क्या? इसके बारे में माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। यही बात तो मैं कर रहा था ना, अभी मैंने पहले दोहराई भी है कि जब बंदा इस तरह निकलेगा, उसके दफ्तरी काम हो, दूसरी चीज़ें हों, जिस तरह आप फरमा रहे हैं आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, कागजात इस तरह, तो ये चीज़ें वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने तो चलो सुन लिया खानपुर में, तो अभी आप कर रहे हैं तो आपने तजर्बा, तो ये लोग भी करेंगे तो ये, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की इरशाद फरमाई हुई यानी अहादीस हैं, और साथ ही मतलब यानी बरकत बिल्कुल ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि यानी गैर मामूली तौर पर बाज़ दफ़ा बंदे की मदद हो जाना, और ये इस तरह की चीज़ें जब बंदा करता है तो बिल्कुल ये चीज़ है। बाकी कभी आजमाइश भी आ जाती है बंदे पर कभी। मौसम एक सवाल है जी, ये जो मुराक़बा हम लोग करते हैं तो पहुंच जाते हैं रोज़ा रसूल पे, हाज़िरी होती है और खाना काबा में या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं। तो अगर किसी शख्स के वो ऐब अगर इंसान जो वाज़ा हो जाए तो कुरान हदीस में की रोशनी में उसके साथ क्या मामला? जी माशाअल्लाह। हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, जी, अयूब तो हर बंदे में हैं। जी बिल्कुल सही। हाँ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना अभी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया वाक़या, तो उन पर वो खुले हुए थे ऐब लोगों के किस्म के समझ लें, लेकिन उन्होंने चलो नेक लोगों को तो अल्लाह पाक बाज़ दफ़ा ये जो मुर्शिदीन जैसे इमाम अबू हनीफ़ा क्योंकि वो फ़िक़ा के भी इमाम, तसव्वुफ़ के भी बहुत बड़े वलियों के वली थे, करोड़ों वली जो है उनके रास्ते पे चले। तो ये जो लोग होते इनको तो इसलिए कि भाई ये लोगों पर रहमत और शफ़क़त करें, उनको जो है मतलब करें, ये भी सत्तार होते हैं, यानी छुपाने वाले होते हैं, और बंदों को भाई यानी इस्लाह उनकी हो जाए, तो वो इसलिए। तो अगर बंदा मुब्तदी है, वो उस दर्जे का नहीं है, तो लेकिन उस पर कोई बात खुल गई तो उसको नहीं चाहिए, एक तो वो दूसरों को बताए, दूसरा नहीं चाहिए बदगुमानी करे, तीसरा उसको अपने उस्ताद या मेंटर जो भी है भाई उसके अर्ज़गुज़ार कर दे, और ये चीज़ अपना ये चीज़। तो ये इसके बारे में यानी वही कानून है जो ज़ाहिर में भी है। मसलन ये तो आप रूहानी दुनिया की बात करें ना, ज़ाहिरी तौर पर मैं किसी को देख लेता हूँ वो कुछ कर रहा है, ऐसा छुप के कर रहा है, दूसरों को नहीं पता, मुझे पता चल गया, तो उसके बारे में भी हुक्म है कि सत्तारी करना, और अगर नसीहत भी करना तो उसका जो है वो
यानी तन्हाई में करना, जिस तरह वो बुज़ुर्गों ने फरमाया, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई ये अब तन्हाई में बात अगर आप चाहें तो हो सकती है, नहीं तो मतलब कि यानी अपना वो मामला फिर और होता है। तो यही उसके बारे में जो है यानी अहकामात हैं फरमान में। और दुआ करनी चाहिए, जैसे बाज़ बुज़ुर्गों को, यहाँ तक कि बाज़ को नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो साहिब कश्फ होते हैं या इस तरह के, उनको लोगों की शक्लें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मसलन ये एक बकरी है, बंदा होगा लेकिन नज़र बकरे की शक्ल में आएगा, बंदा होगा भैंसे की शक्ल में नज़र आ रहा है, बंदा होगा शेर की शक्ल में, बंदा होगा गीदड़ की शक्ल में नज़र आ, बंदा होगा लेकिन सांप नज़र आ। तो ये उनके नफूस की बाज़ दफ़ा हालतें होती हैं। तो ये भी यहाँ होती हैं बहुत सारे औलिया अल्लाह के सामने, तो वो जो है उनके लिए दुआ ही। ये एक वाक़या आता है कि यहाँ से एक बंदा, जैसे पुराने ज़माने में लोग जाते थे हज करने पैदल, और सफ़र करते थे, फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों से होते, बुज़ुर्गों से होते हुए बड़ा फ़ायदा होता था। इसलिए शायद उनके हज का जो कहते हैं ना, उन हज का असर होता था कि वो यानी जहाज़ पे बैठ के करके आ गए। वो रास्ते में जो नेक सालिहीन की सोहबत उनको मिलती थी, महीनों 2-2 हफ़्ते 3-3 हफ़्ते, वही काफ़िले में ज़ाहिर है कोई ना कोई नेक बंदे तो होते ही हैं। असल नेक तो इस वजह से ज़्यादा बनते थे वो, हज से भी। हज तो हम लोग भी कर आते हैं, अगर हज से ही फ़र्क पड़ना हो सिर्फ जो है, तो फिर वो तो आज सारे ही नेक बन जाएँ। वो जो उस वक़्त भी बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि वो जो काबा शरीफ में भी जो एक रूहानी कैफियत होती है, वो असल में बहुत सारे औलिया अल्लाह जो वहाँ होते हैं उनकी वजह से वो कैफियत होती है। यानी वो ये भी उसका भी इजाफा है, क्योंकि उन पर जो तजल्लियात और जो अल्लाह का कुर्ब उतरता है वो काबा शरीफ से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यानी मोमिन का दर्जा, वली का दर्जा वो काबा शरीफ से भी ज़्यादा है वो चीज़। तो इसी तरह पुराने ज़माने की बात है, बंदा एक गए तो वो जाते जाते कभी मस्जिद में ठहर गए, जाते थे लोग, कभी कहीं सफ़र करते करते, तो वो शाम, मुल्क शाम के शहर दमिश्क में वो एक मस्जिद थी, वहाँ वो ठहर गए रात को। वही सुबह मैंने जाना है, सफ़र है, तो रात को वो ठहर गए उधर। जब रात को उधर ठहरे तो क्योंकि वो अकेले थे, रात को दूसरे बंदे घर चले गए, इमाम साहब का जो हुजरा था वो साथी था। उन्होंने देखा, इमाम साहब को पता न चला कि आधी रात तहज्जुद का वक़्त हुआ, या आधी रात वो इमाम साहब मस्जिद में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना कोई ज़िक्र अज़कार किया और तहज्जुद पढ़ी। लेकिन जब वो ज़िक्र की कैफियत वो गालिब हुई तो उन्होंने देखा कि वो पूरी मस्जिद रोशन हो गई, ऐसे कि नूर ही नूर खिल रहे, जितना वक्त वो ज़िक्र कर रहे थे उतना। खुद भी वो नेक होंगे, उनका भी देखा उन्होंने, तो उनको एहसास हुआ कि ये तो कोई बड़ा नेक बंदा है, आम बंदा नहीं। तो वो तो अपना ज़िक्र अज़कार करके वापस चले गए। अब आ गए मेरे जैसे लोग जो सुबह आधा घंटा पहले आ जाते हैं मस्जिद में, आ गए कोई बड़ी उम्र के लोग आ गए, वो आके बैठ के 5-7 जो है वो आपस में 2-4 नफल पढ़ के कहने लगे, यार हम फिर भी देखे गुनाहगार बंदे हैं, तो फिर भी 2-4 नफल पढ़ लिए, इमाम साहब की तो नींद ही नहीं पूरी होती। अब उनको तो पता भी आधी रात क्या हुआ है, वो तो सबको पढ़ के तो वो तो मतलब ये चले गए। तो ये उधर सुन रहे हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, मंजर क्या था, अब ये क्या है। तो दूसरे भी जिस तरह बात, तो बजाय इसलिए वो यानी नेकी के बजाय गुनाह खट लेते हैं बंदे मस्जिद में भी आके। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ था, तो इसी तरह काफ़िला ही चल रहा था, रात को लोग आराम करने लगे, तो ये तहज्जुद के वक़्त उठे अपने वालिद साहब के साथ, तो पढ़ के कहने लगे कि अब्बू जी काश इन लोगों को भी 2 नफलों की तौफीक हो जाती। तो आपने फरमाया बेटा मैं काश तुम भी सोए ही रहते, कि कम अज़ कम तू गीबत तो ना करता, इनकी नफल पढ़ने से तो सिर्फ सवाब हुआ है और गीबत जो है हराम है, तुमने इनका जो है, हाँ तो चलो इनको सोए सोए तेरा सवाब चला गया तहज्जुद, ये तो तहज्जुद गुजार हो गए सोए सोए तेरी वजह से, और तुझे नुकसान हो गया। तो ये मामलात होते। तो वो ये कहने लगे कि थोड़ी देर बाद वो इमाम साहब हुजरे से बाहर आए, तो वो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो बाद दफ़ा बात कर देते हैं। उन्होंने कहा इमाम साहब तुसी थोड़ा जल्दी उठ लिया करो, तुसी भी साढ़े नाल 2 नफल पढ़ लिया करो। तो इमाम साहब वो जो थे वो कहने लगे
بس مجھ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بھائی آپ سے پہلے ہو جاتا ہوں، یہ ہے آپ ابھی آ کے. انہوں نے کہا بس نیند کا ایک غلبہ ہو جاتا ہے. تو خاموشی ہوگی. اب سب وہ فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے. انہوں نے بھی واپس جانا تھا اپنے سفر کی طرف. انہوں نے کہا یہ بزرگ بندہ ہے تو میں اس سے دعا لے لوں. یہ گئے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دے، میں حج کے لیے نکلا ہوں. اور یہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دعا کروں. مدد دعا تو یہ اس کے لیے بھی درجہ چاہیے، اس کے لیے وہ چیز ہے، میرے میں وہ قابلیت نہیں ہے کہ میں یعنی دعا کروں. وہ حیران پھر بھی آپ دعا نہیں فرمائے، نہیں میں اس قابل نہیں. بہرحال جو ہے اللہ پاک کرم کرے. تو وہ کہنے لگے، وہ جو حاجی بننے والے تھے، کہ اگر آپ نے میرے لیے دعا نہ کی، ان کو پتہ تھا بھئی ہے تو بڑے نیک بندے ہیں، تو میں وہ بات جو میں نے رات کو دیکھی ہے میں سب کو بازار میں بتا کے جاؤں گا. اب ان کو بھی اشارہ ہوا کہ بھئی واقعی بھئی اس پر کوئی معاملات کھلے ہیں، اس لیے یہ کہہ رہا ہے. تو کہتا ہے انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ. تو اس نے سوچا کوئی بڑی دعا کرنے، بڑا ولی ہے میرے لیے، کوئی بہت بڑی دعا ہوگی. تو کہا یا اللہ اس کو انسان بنا دے، آمین. اس نے سوچا بھئی پہلے وہ کی نہیں، اب جو مشکل سے ہاتھ اٹھے ہیں تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان بنا دے. تو پھر انہوں نے کچھ ان کو ہدیہ دے دیا، کوئی چادر کوئی چیز. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ان کی وہاں رہنے سے، صحبت سے اتنا اثر ہوا کہ میں جب مسجد سے باہر دروازے تک نکلنے لگا، مسجد سے باہر، اور مسجد بازار میں کھلتی ہے، دکانیں ہیں، بندے ہیں، ہلا گلا چل رہے ہیں، تو میں پریشان ہو گیا کہ مجھے سارے کے سارے تقریباً جو ہے وہ جانور ہی چلتے نظر آئے. بھئی وہ بازار میں تھیں عورتیں مرد چیزیں لے کر تھیں، بھئی کوئی بکریاں جا رہی ہیں، کوئی بھیڑیں جا رہی ہیں، کوئی سانپ بچھو چیزیں جو ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. بھئی کوئی اکا دکا انسان نظر آتا تھا. کہ میں ڈر گیا، بندہ ڈر جاتا ہے یکدم. کشف میں بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ ایسے، بندہ پھر ڈر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا اور اپنے آپ کو میں نے دیکھا میں کیا ہوں. چلو وہ دوسرے تو نظر آ رہے، تو آپ نے کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا تو جسم انسانوں کا تھا، بس گھٹنوں سے لے کر اور پاؤں تک ہرنی کے پاؤں تھے. یعنی یہ نیک بندے تھے، کوئی تھوڑا بہت ہوگا عیب یا کوئی نقص ہوگا، مطلب ہے کہ بھئی وہ پوری وہی گھٹنوں سے نیچے جانور کے حصہ اور باقی سارا جو ہے وہ انسان کا. تو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ آئی کہ ان کو نظر آ رہا تھا، وہ جو انہوں نے دعا کی نا، یا اللہ اس کو مکمل انسان بنا دے. تو اس میں کتنی بڑی حکمت تھی، کتنا بڑا جو ہے وہ حکمت تھی کہ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ بھئی اس نے دعا کے لیے کہا ہے، سارا تو یہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا انسان. اس طرح میں اگلے دن قصہ بھی بیان کر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس کا مہینہ ہے. ایک ہندوؤں کے جو جوگی یا ان کے بھی جو ہوتے ہیں مجاہدہ کرنے والے، جن کو وہ سادھو اور وہ پنڈت وغیرہ کہتے ہیں، وہ بڑے مجاہدہ، بڑا وہ تو ہر دنیا چھوڑ دی، ہر لگ تھلگ. تو جو ان میں صحیح ہوتے ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا ان پر بھی بہت سارے معاملات، کئی ان کو شکتیاں اور طاقتیں، کوئی جادو کو ویسے کو مل جاتے. تو وہ آیا ایک، تو کہنے لگا، وہ دیکھتا تھا جس طرح آپ فرمانے کبھی لوگوں کو اندر، ان کو اس نے دیکھا تو بڑی ہی روشنی، نور، روحانی دنیا میں وہ اس نے دیکھا. لیکن ان کے دل میں دیکھا کہ سیاہ دبے ہیں، سیاہ دبا ہے، کالخ ہے، ظلمت ہے. تو وہ بھی تھا، اس نے سب یہ مسلمانوں کے بہت بڑے ولی ہیں، فقیر ہیں. تو اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے، مجھے آپ سے مجھے محبت ہے، آپ لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں ایک سیاہی ہے، دل میں سیاہی ہے، باقی سارا ٹھیک ہے معاملہ. تو میں بڑا حیران ہوں، مجھے فکر بھی ہے بھئی کس طرح دور ہو جائے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا ہاں تم یہ میری مدد کر سکتے ہو، یہ صاف ہو سکتا ہے، یہ صاف ہو سکتا ہے، یہ دل میں جو سیاہی ہے. کیا کروں؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ پاک کے دوست ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تم ان پر ایمان لے آؤ اور اللہ پر ایمان لے، جس خدا پر. انہوں نے کہا، اس نے کہا عجیب منطق ہے، سیاہی آپ میں ہے، عمل مجھے بتا رہے ہیں. اچھا.
آپ نے فرمایا نہیں، بات یہی ہے جس طرح آپ کو کرے بھی وہ فرمانے جس کش میں ہوا وہی آپ نہ کام کر دو کام، بعض دفعہ اس طرح اشارے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ ہو گیا اپنا اس طرح اشارہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے، اگر اس سے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو مجھے کیا، میں تو پہلے ہی بڑا ہر دنیا چھوڑی ہوئی ہے، تو بھگوان کو ہم پہلے ہی مانتے ہیں، تو اگر وہ اللہ ہے وہ اس کا نام اور یہ اللہ کے دوست ہیں جو آئے ہیں اور ان کے یہ پیغام لے کے تو میں مان جاتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، مومن ہوا۔ پہلے گناہ چیزیں ہر چیز تو وہ پہلے چھوڑے ہوئے تھا، کوئی زیادہ نہیں، کوئی مطلب ہے یعنی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑے، بات نہیں کرنی چیزیں، وہ تو بہت سخت مجاہدہ جو اصل جو ہندو یا سادھو وہ کرتے۔ تو اب اس نے پھر دیکھا ان کا پورا باطن کہہ لیں یا جو بھی روح اور روحانی دنیا میں، تو اب وہ دیکھا کہ وہ دل ان کا جو ہے وہ چمک دمک رہا ہے بہت زیادہ، کوئی ظلمت نہیں، کوئی شے نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایمان میں لے کے آیا ہوں تو عمل میں نے کیا ہے، اب صاف آپ کا اندر ہو گیا ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری روح آئینہ کی مانند ہے۔ شیخ کی روح، استاد مرشد روحانی، بعض مرتبہ وہ جو مریدین ہیں یا سالکین ان کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کو اگر اچھی چیز نظر آتی ہے تو وہ سمجھے کہ ان کے اپنے اندر بھی ہے، اور اگر بری مزید ہے وہ بھی ان کا اپنا اندر نظر ہے۔ تو تمہارے اندر وہ تم اچھے بندے تھے، کسی کو نقصان نہیں دیتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے، سب کچھ چھوڑے بیٹھے ہو، وہ تو سارے تمہارے عذاب وغیرہ ٹھیک تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، یہ ساری دل میں کفر کی ظلمت تھی، شرک کی ظلمت تھی، تو وہ اب صاف ہو گئی۔ تو اپنا یہ چیز تو یہ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کوئی بات کسی نے کوئی پوچھنی؟ یہ آپ فرما رہے تھے کہ دوسروں کو نا چہرے دکھنے لگ جاتے ہیں کہ کتے میں یہ بکری میں میرے ساتھ ایک معاملہ اکثر ہوتا ہے، یہاں دو معاملے ہوتے ہیں، ایک تو بعض پر کافی اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور بعض پر کافی بری بدبو آنے لگ جاتی ہے، جس سے میں اکثر تنظیم ہوں۔ اچھا اچھا۔ دوسرا جو میرے ساتھ معاملہ وہ یہ جو میں اکثر آئینہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اللہ کا بڑا نور بڑھتا ہے، بعض اوقات اتنا بھیانک چہرہ ہوتا ہے کہ آئینے میں میں خود کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں۔ یہ دو معاملات میرے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ یہ جو خوشبو ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اگر کوئی ظاہری وجہ نہیں، اگر کسی بندے نے نہیں لگائی ہوئی، کسی انسان کی ویسے خوشبو نہیں ہے، تو یہ دو وجہ اس کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ملائکہ کی موجودگی اور یا اولیاء اللہ کی ارواح کی موجودگی، یہ ایک میسیج ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ بتاتا ہے جی میں آ گیا ہوں، تو ان کا وہ کیونکہ گفتگو نہیں وہ کر رہے ہوتے، وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آمد کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اطلاع خوشبو کی شکل میں دیتا تھا۔ اس وقت بندے کو نہ جب یا کوئی فرشتہ یا کوئی، جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو کہ یہ شیطان کو دیکھ کے جو ہے، مرغ کی آواز سنو یہ فرشتے کی دیکھ۔ تو یہ خوشبو بھی جو ہے نا، مطلب اگر کوئی ظاہری وجہ نہ ہو تو یہ بھی علامت یا فرشتہ یا پھر کسی ولی کی روح مطلب بندے، اور بدبو جو ہے یہ اس سے الٹ جو معاملہ ہے۔ اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں بھئی آئینے میں کبھی بندے کا جو ہے وہ باطن جو ہے وہ منعکس ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر نہیں باطن۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جب وہ ٹھیک نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی توبہ تائب، کوئی غلطی ملتی ہوگی بندے کو، اور جب آپ کہتے ہیں نور برس رہا ہے تو وہ آپ کا جو باطنی چہرہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے باطن، اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک عمل جو ہے، مثلا وہ نبی علیہ السلام فرمایا جب بھی بندہ کوئی کرتا ہے یا ظلمت داخل ہو جاتی ہے، اچھا کرے گا نور داخل ہو، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ جی آپ فرما رہے تھے کچھ؟ جی میں حضور یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کرامن کا دین ہے، یہ فرشتے بھی مطلب جس طرح باقی فرشتے کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کی بھی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، یا یہ جس طرح انسان کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ ہمزاد ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، تو وہ مستقل اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے ساتھ مستقل رہتے ہیں۔ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح مطلب ان کی تصوراتی کوئی تصویر وغیرہ آپ بتاتے ہیں، تو اس میں ٹھیک، ماشاء اللہ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھی جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں
یہ وہی مستقل ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یا مطلب ہے کہ یعنی وہی وہی بندے کے ساتھ جس طرح ایک شیطان رہتا ہے یہی بھی ساری زندگی یہی رہتے ہیں، یا بدلتے رہتے ہیں، یا کچھ دوسرا ہوگا؟ تبھی ہم جو تصوراتی بعض دفعہ یعنی کشف میں یا ویسے بھی شکلیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ملائکہ کی وہی شکلیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ مستقل ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم 2 اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 ایک ٹائم پہ 2 ہی ہوتے ہیں، لیکن جو حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو وہ جو دن والے ہیں وہ عصر کے بعد جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور رات والے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مستقل ہی ہوتے ہیں، وہی آتے جاتے ہیں، لیکن وہ 4 جو ہیں، تو مطلب دن والے ہو گئے 2، اور جو یہ چیز یہ تو ہو گیا اس کا۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ جو ان کا تصور اور مختلف شکلیں، تو بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کی ایک اصل شکل ہوتی ہے، پھر ان کو یعنی بہت ساری شکلوں میں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں، یعنی بہت ساری شکلوں میں ان کی ہوتی ہیں۔ تو کشف میں ہو سکتا ہے ان کی جو ہے وہ بندے کو وہ شکل نظر آ رہی ہے جو وہ چاہتے ہیں دکھانا۔ مثلا سیدنا جبریل علیہ السلام بہت کم مرتبہ اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، حضور علیہ السلام کے سامنے بھی اصلی شکل میں بہت کم مرتبہ یعنی ظاہر ہوئے۔ اور کیا فرماتے ہیں، جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا جب اصلی شکل میں، تو پورا جو ہے آسمان بھر گیا، ایک ایسا کرسی تخت بنا ہوا ہے، اور اس پر ایک اتنا جلال والی ہستی بیٹھی ہوئی ہے جس کے پر اتنے بڑے کہ ایک پر نہیں سب کچھ کور کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اور اتنا۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ پر ہیبت طاری ہوگی، اللہ نے جو ان کو جلال اور جو مرتبہ جو ان کی ظاہری جو اصل شکل جبریل علیہ السلام کی، تو لیکن پھر وہ ہر مرتبہ جو آتے تو وہ اس طرح نہیں آتے، وہ کبھی کسی شکل میں، زیادہ تر جو ہے وہ ایک صحابی رسول تھے، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، کہتے ہیں کہ اس امت کے یوسف ان کو کہا گیا ہے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ پردہ رکھتے تھے اپنے چہرے پہ کہ بہت ساری عورتوں کا حمل گر گیا ان کو صرف دیکھ کے۔ یہ امام عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ مطلب اتنا اللہ پاک نے ان کو حسن، تو وہ پھر اکثر جو ہے وہ پردہ رکھا کرتے تھے اپنے چہرے پر بھی، عورتیں رکھتی ہیں تو وہ ان کی شکل میں سیدنا جبریل علیہ السلام آتے، کیونکہ وجہ تھی ان کی شکل میں آنا کہ ان کو اللہ نے حسن بھی اتنا دیا تھا، تو نبی علیہ السلام کی امتی تھے، غلام تھے، تو زیادہ تر جو ہے وہ آتے تھے ان کی شکل میں۔ کبھی کبھار وہ بالکل اجنبی شکل میں بھی آ جاتے جس کو دوسرے کوئی نہ پہچانتا، نہ کسی صحابی، جس طرح وہ حدیث جبریل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے سفید لباس، نہ ان پر جو ہے کوئی سفر کے اثرات، وہ بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال شروع کر دیے، اور فرمایا مال اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ تو اس وقت پھر اس کا مطلب ہے وہ بالکل ہی اور کسی مسافر کی شکل میں تھے، اور کئی دفعہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کا کہ وہ جو کشف میں آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ان کی اصلی ہو شکل، لیکن جو ہے وہ بندے کو اگر تصور میں آ گیا تو وہ ہاں اللہ یہ کہ بندے کو پتہ ہو یا کوئی بتا دے بھئی یہی ان کی، کیونکہ ان کے چھوٹے سے چھوٹا بھی سائز سمجھ لیں اور بڑے سے بڑا بھی، اور کیونکہ ہر معاملے میں وہ انوالو ہوتا ہے، اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کی فوجوں کو اور لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا اس کی حقیقت، اور اتنی ساری جو ہے اور کتنے کس طرح کے ہے وغیرہ ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ پاک جزائے خیر دے، اور جو دن میں باقی مراقبات مشقیں تو کوئی بھی کوشش کرنے چاہیے ہر ایک کو، یہ مکمل اور نسخے لے کے اپنے استعمال کریں۔ اصل بات تو وہ ہے کہ فرشتوں کو یعنی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ دوسرا ہے کہ آپ کا ایمان فرشتوں پہ جو ہے وہ اونچے درجے میں، جب آپ نے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، کوئی اور ہو گیا، کئیوں نے فرشتوں سے بھی اعلیٰ نبی علیہ السلام، اور دوسری یہ تو بندے کی اپنی قسمت ہے۔ اور اصل بات پھر جو یہ بتائیں گے وہ راستہ چلنے والا، کہ گھر جا کے آپ نے کس طرح اس راستے پر قائم دائم رہنا ہے، وہ سیدھا سادہ راستہ طریقہ محمدی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اس پہ بندہ پھر جو ہے گامزن ہو۔ تو یہ چیزیں بھی، اور سال میں بندے کو
یعنی ہر مہینے یا دوسرے مہینے اس طرح کی خلوت میں لے لے تو وہ پھر پورا مہینہ اس کا الحمدللہ بہت اچھا اور بڑھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ تازہ مطلب یہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ ابھی ناشتے کے لیے آپ نیچے تشریف لے جائیں، اور ایک خاص بات